السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم ایک بہت ہی کیوٹ اور رومانٹک سا ناول جس کا نام ہی دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، جو بہت ہی کیوٹ سی رائٹر لائبہ ناصر نے رائٹ کیا ہے، اس کی ایپیسوڈ نمبر 25 ریڈ کریں گے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس ناول کی اور یہ بہت ہی میگا دمدار ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ اس ناول میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اور آپ کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے، لیکن جس طرح سے آپ لوگ یہ ناول دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لیکن لائک کیوں نہیں کرتے؟ لائک کرنے میں آپ بہت کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ناول میں انٹرسٹڈ ہیں اور ناول لورز ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی وش ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کی وش کو پورا کروں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دھوپ کی مد بھری روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی اس کے سراہنے بیٹھا رہا تھا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ رات بہت دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا۔ کسی چھوٹے بچے کی مانند وہ اس سے اصرار کرتی رہی تھی کہ اسے مما کے پاس جانا ہے۔ وہ خاموشی سے لب بھینچے اس کی سسکیاں، اس کی آہیں سنتا رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کا یقین دلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم ملک اپنے عمل سے ثابت کرتا تھا۔ دھیمے سے اس کے رخسار کو چھو کر اس نے بخار چیک کیا۔ چہرہ اب بھی بخار کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ اس کے سینے میں سر چھپانے لگی۔ جاگ رہی ہیں؟ انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اونچا کرتے وہ نرمی سے بولا، جو ساری دنیا سے چھپ کر اس کی آغوش میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح لب رکھ کر اس گردن پر لگے زخم کا جائزہ لیا۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ سارا منظر واضح ہوتی ہی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس وقت وہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ اس کا یوں دور ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ خود پر قابو پاتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو چھوا۔ کہا ہے نا دور رہیں مجھ سے، وہ حلق کے بل چیخی۔ سب جانتے ہوئے مجھ سے حقیقت چھپائی آپ نے ابراہیم ملک، دھوکہ دیا ہے مجھے، دور رہیں مجھ سے۔ طبیعت کی وجہ سے اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ چاچو نے کل سے اسٹڈی کا دروازہ نہیں کھولا ہے بیلا، آپ ایک بار بات کر لیں ان سے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس طرح ان کی بیوی نے آج مجھے ذمہ داری سمجھا، اسی طرح ان کے لیے بھی میں مجبوری ہی ہوں۔ گناہ ہوں میں ان کا۔ آپ چاہتے ہیں ہمارا رشتہ سلامت رہے تو یہ سمجھ لیں کہ بیلا ابراہیم ملک لاوارث ہے۔ میرے غم خوار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تلخی سے بولتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابراہیم ملک کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہر رشتے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ لب بھینچے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ تمام رات کمرے میں موجود دونوں ہی نفوس جاگتے رہے تھے۔ 1 سال کے عرصے میں یہ پہلی رات تھی جب زوار نے اسے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ تمام رات نہ وہ خود اس کے قریب آئی تھی، نہ زوار نے خود پیش قدمی کی تھی۔ کھڑکی کے دروازوں کے پار ابھرتی روشنی پر زوار نے اس کی پشت کی جانب دیکھا۔ شیریں جاگ جائیں، ناشتہ کر کے میڈیسن لیں۔ اس کی بھاری آواز پر وہ گہری سانس لیتی اٹھ بیٹھی۔ رات جاگتی رہی آپ؟ آنکھوں کے سرخ کنارے دیکھتے وہ بغور اس کا ستا چہرہ دیکھ کر بولا۔ شیریں نے پرشکوہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا تم نہیں جانتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ پیروں میں سلیپر رڑستی وہ دھیرے سے بولی۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ بھیگا چہرہ لیے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آتی وہ خواہ مخواہ ہی بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب پر گیا۔ اب کہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کسے فرق نہیں پڑتا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے شانوں پر دباؤ ڈال کر وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے درد ہو رہا ہے تو تم پھر بھی اسی طرح پکڑ رہے ہو؟ وہ اپنے پیروں پر نظریں جمائے شکوہ کرنا لہجے میں بولی۔ زوار گہری سانس بھر کر سر پر ہاتھ پھیرتے گرفت نرم کر گیا۔ غلط کیا میں نے، آئندہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے اس پر حسار کرتے وہ خندہ پیشانی سے اپنی غلطی تسلیم کر گیا تھا۔ بابا کے پاس جا رہی تھی میں کل، تو تم نے اتنی بری طرح سے بات کی مجھ سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میری غلطی نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وائفی، اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں تھا میری جان، آپ بیجا ضد کر رہی تھیں، اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں جانا چاہتی تھی، مما نے کیوں کہا بیلا کو اس طرح؟ زوار اس کے سوال پر لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔
پھر کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ تھامتا کمرے سے محلی کی اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ اسے کھڑا کر کے وہ فائلز کے بیچ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ شیری نے حیرانی سے اس تصویر کی جانب دیکھا جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کی گود میں بیلا بیٹھی تھی، ساتھ ہی 5 سالہ ابراہیم کھڑا تھا۔ یہ بھائی اور بیلا کی نکاح کی تصویر ہے، اور یہ افروز آنٹی ہیں، بیلا کی مما اور افضل چاچو کی سیکنڈ وائف۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ تو بیلا، آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ کو۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ وہ آہستہ سے اسٹڈی کے دروازہ ماں کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آج دوسرا دن تھا اس کا۔ سامنا افضل ملک یا سدرا بیگم دونوں میں سے کسی سے نہیں ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے چاروں اطراف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اندھیرے کونے میں آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ جب آہٹ پر آنکھیں واں کی بیلا، ان کے لب سرگوشی میں ہلے۔ بابا کا بیٹا، میری جان، میری چڑیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ دیوانہ وار اسے چوم رہے تھے۔ بابا کو معاف کر دیں میری جان، میں بس اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہاں ہے وہ، مجھے بتائیں۔ ان کے ہاتھ خود پر سے دور ہٹاتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ بیلا، وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیوں دیکھ رہی ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح مجھے؟ میں تو ایک گناہ ہوں بابا آپ کا۔ وہ تلخ حد تک بے رحم ہوئی تھی۔ بابا، بیلا، بابا کی جان، نہیں ہوں میں آپ کی جان، میں گناہ ہوں، صرف گناہ ہوں آپ کا۔ بچپن سے آج تک آپ کی بیوی مجھے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتی آئی ہے، ذمہ داری سمجھ کر۔ میری ذات صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی، صرف آپ کی وجہ سے۔ بابا، کیوں آپ کے کیے گناہ کی سزا مجھے ملی، بتائیں مجھے۔ بیلا، خاموش ہو جائیں۔ ابراہیم کی دھاڑ پر بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیلا کو اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ افضل ملک سے جواب دہی کرنے آئی تھی۔ کیوں خاموش ہو جاؤں میں؟ آپ کا اندازہ ہے اس اذیت کا، آپ کو اندازہ ہے اس اذیت کا جس میں میں مبتلا رہی ہوں؟ ماں کی محبت کے لیے ترستی رہی، یہ جانے بغیر کہ انجانے میں ان کی اذیت کا باعث ہوں میں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت تو ان سے ہے۔ انہوں نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ اور آپ بھی تو جانتے تھے نا، سب جانتے تھے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ آپ کو بھی تو ان کی عزت عزیز تھی نا، آپ کی جھوٹی ہے نا، آپ کے خاندان کا جھوٹا وقار ٹوٹ جاتا نا ابراہیم ملک۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ٹوٹ کر بکھر جائے؟ ان کا وقار بلند ہے، بہت بلند ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں ٹوٹ گئی ہوں تو؟ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن وہ بول رہی تھی۔ کوئی گناہ نہیں کیا چاچو نے، بیلا محبت کی افروز احمد سے، اور اس محبت کی سزا آج تک بھگت رہے۔ اس کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ گناہ کو، نفس کی تسکین کو محبت کا نام نہیں دیتے ابراہیم ملک، وہ ہذیانی انداز میں چیختی روتی ہوئی بولی۔ افضل ملک نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں، دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ تم جاؤ ابراہیم، بیلا کو کہہ لینے دو جو وہ کہنا چاہتی ہے، وہ نحیف سی آواز میں بولے۔ کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آنا تھا، اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے تیار تھے۔ نہیں چاچو، ان کا حق ہے ساری سچائی جاننے کا۔ جس انسان کو یہ نفس کا غلام کہہ رہی ہیں، انہیں پتہ چلے کہ وہ انسان دوسرے کے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ وہ بازو سے اسے تھام کر ان کے آگے آیا۔ آپ نہیں روکے مجھے، انہیں جانے دیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ وہ ساکت سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی رپورٹس، کتنی ہی تصویریں اسے تھما رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پوری عمارت اس کے سر پر آ گری ہو۔ یہ حقیقت جو اس وقت اس پر کھل رہی تھی، اس کی آنکھیں یقین کرنے سے انکاری تھی۔ افروز احمد، وہ بس نام ہی پڑھ پائی تھی۔ مما، وہ بے اختیار ان تصویروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ وہ ہو بہو اس جیسی تھیں، گلابی رنگت، کالی آنکھیں، کالے بال اور گلابی لبوں پر بکھری مسکراہٹ۔ کچھ خاص تھا اس مسکراہٹ میں۔ وہ روانی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان ان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت جسے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ اس کی ماں تھی، لیکن دل اس بات سے انکاری تھا۔ آنکھیں اس چہرے کو دیکھتی نہیں تھک رہی تھیں۔ میری مما، اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ مما، مجھے جانا ہے مما، مجھے آپ کے پاس۔ اسٹڈی اس کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ ان تصویروں کے بیچ بیٹھی تڑپ کر وہ رو رہی تھی۔ اوائل دسمبر کی ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈ میں صبح صبح وہ ہاسٹل سے نکل کر تو آئے تھے، لیکن اب اس منحوس گھڑی کو کوس رہے تھے۔ یہ ان کی پڑھائی کا آخری سال تھا، لیکن ان کی آزادی کا آخری سال۔ اوائل جوانی کے دن تھے۔ وہ یوں بھی خاصے لاپرواہ قسم کے تھے۔ بائک کی سپیڈ مزید تیز کرتے وہ اپنی سوچ پر
وہ خود ہی مسکرائے، اپنی آزادی انہیں کافی عزیز تھی۔ وہ اپنی سوچ میں گم ہواؤں کی دوش پر سوار تھے۔ جب نسوانی دل خراش چیخ پر وہ ہوش میں آئے، لیکن جب تک بائک قابو کھو چکی تھی وہ خود بھی دور جا گرے تھے۔ کتنے ہی لمحے سن ہوتے دماغ کو تھامے بیٹھے رہے۔ بیڑا غرق جائے تیرا اندھے کمینے، ہوش تو جب آیا جب کچھ دوری پر گری وہ لڑکی زور شور سے روتی انہیں گالیاں دینے لگی۔ انہوں نے ناگواری سے گردن گھما کر اس جانب دیکھا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی جو خود سے زیادہ بڑا تھیلا نما بیگ لیے ہوئی تھی، گرنے کے باعث بیگ بھی دور پھینکایا تھا۔ وہ ہاتھ سے پیر جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ہیمز رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنی جان سے عزیز بائک کو اٹھاتے اس کی خیریت دریافت کرتے معذرت کر رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ لڑکی مزید گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد کچھ سوچ کر احساس مروت کے تحت اس کے قریب آئے۔ ہو گیا آپ کا؟ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتے وہ سنجیدگی سے کہتے، ایک گہری نظر اس کا جائزہ بھی لے چکے تھے۔ زرد رنگت کے کھدر کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس معصوم سی دکھنے والی وہ لڑکی اپنے بے پرواہ حسن سے افق پر پڑتے پرندوں کو دیوانہ خوب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مہارو چہرہ، چنچل سی سونی مورت جس کی تان کانوں کو بھلی لگتی، لیکن وہ افضل ملک تھے، آدم بیزار شخص۔ اگر کہیں جانا ہے تو بتا دیں، میں ڈراپ کر دوں گا۔ اس سے زیادہ فیور میں نہیں دے سکتا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولے، نہیں جانا چاہتی؟ چلیں کوئی نہیں، پھر بیٹھ کر رونے کا شغل جاری رکھیں۔ اطمینان سے کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہاں، ہم اٹھ نہیں پا رہے۔ اس کی روحان سی آواز پر ان کے قدم تھمے۔ کیا مطلب، آپ لنگڑی ہیں؟ وہ آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ اگلے سوال پر وہ رونا بھول کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہمیں چوٹ لگی ہے، اندھے انسان، تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم ہمیں لنگڑی کہہ رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر شروع ہو گئی تھی۔ افضل کو پہلی بار اس پر ترس آیا۔ اب میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں خاتون؟ آپ کو دیکھ کر سڑک پار کرنا تھا نا؟ میرے پاس گاڑی تو ہے نہیں کہ میں آپ کو اس میں اسپتال تک لے جاؤں۔ اس حالت میں جب آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، میں اپنی بائک میں آپ کو اسپتال بھی نہیں لے جا سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہی اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر اسے آنسو بہاتے دیکھتے رہے۔ کیا آپ بالکل نہیں چل سکتی؟ آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو میں آپ کو قریبی اسپتال لے چلتا ہوں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر وہ چند لمحے کے توقف کے بعد ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے وہ قریبی اسپتال لے آئے تھے۔ اس کی مرہم پٹی کے بعد وہ اسپتال کا بل پے کر کے نکل گئے تھے۔ یہ افروز احمد سے ان کی پہلی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے اس لڑکی کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کی تھی، یہ جانے بغیر کہ کبھی یہ لڑکی ان کی زندگی کا نہ ختم ہونے والا باب بن جائے گی۔ افروز، اوہ افروز، کہاں مر جاتی ہے یہ لڑکی؟ وہ جو اپنے کمرے میں آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی، روز کی طرح بھابھی کی آواز پر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بھائی اسی بات پر یقین کرتے تھے جو بھابھی کہہ دیتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کالج لائبریرین کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام بھی کر رہی تھی۔ صبح سے شام تک کالج میں کام کرنے کے بعد گھر پر بھی سارے کام اسی کے ذمے تھے۔ زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اعمال اس قدر برے نہیں ہوتے تو آج ہی موت آ جائے اللہ۔ لمبے بالوں کو جیسے تیسے جوڑے کی شکل دیتی وہ بیگ اٹھا کر اس کمرے سے نکل گئی۔ بناؤ سنگار سے فرصت ملے تو گھر کے کاموں میں اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹا دیا کرو، اکیلی لگی ہوتی ہیں۔ باہر نکلتے نکلتے بھائی کی آواز پر وہ آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ اسے یاد نہیں تھا کوئی ایسا دن جب بھائی نے اسے ساتھ لگا کر پوچھا ہو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ آخری بار ہے حمزہ کہ میں تیرے کہنے پر اس ریسٹورنٹ آیا ہوں۔ اپنے دوست کو گھر گھرکتے ہوئے وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ہاسٹل کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہی اس ریسٹورنٹ آتے تھے۔ آرڈر کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب شور کی آواز انہوں نے سرسری سی نظر اس جانب ڈالی جہاں وہ لڑکی کھڑی مینیجر سے لڑ رہی تھی۔ میم، آپ اس طرح بنا بل پے کیے نہیں جا سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے۔ مینیجر فی الوقت بہت تمیز کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا پرس کہیں رہ گیا ہے؟ ہمیں جانے دیں گے تو ہم آپ کی پیمنٹ کر دیں گے نا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی جس کی پشت ان کی جانب تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس لڑکی کی جانب گئے تھے۔ یہ وہی آواز تھی جو پچھلے ماہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئے تھی۔ یا تو آپ ہماری یہ چین رکھیں، ہم کل پیمنٹ کر کے یہ لے جائیں گے۔ وہ اب اپنی گردن سے ایک پرانی چین اتار کر اس کے حوالے کر رہی تھی۔
وہ اس کی آواز میں چھپا قرب انہیں نہ جانے کیوں شدت سے محسوس ہوا تھا۔ چل یار افضل، یہ یہاں اکثر لگا رہتا ہے۔ حمزہ ان کی توجہ اس لڑکی میں محسوس کر کے حیران سے ان کی جانب چلا آیا۔ تو جا، میں آتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جیب سے والیٹ نکالنے لگی۔ یہ لے ان کا بل۔ اپنے پیچھے سے آنے والی بھاری مردانہ آواز پر وہ حیران سی مڑی۔ 5-5 ہزار کے 2 نوٹ مینیجر کی جانب بڑھاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ اس کا بل پے کر کے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بنا اس کی جانب دیکھے باہر کی جانب چل دیے تھے۔ افروز کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھر رہی تھی۔ وہ سرکتی ہوئی چادر سنبھالتی جلدی سے اس لڑکے کی جانب بھاگی۔ اسے وہ کیسے بھول سکتی تھی، وہ جو اس روز اسے اسپتال میں چھوڑ کر بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے چلا گیا تھا۔ سنیں رک جائیں، ہم مزید نہیں بھاگ سکتے۔ وہ پیچھے سے آنے والی اس کی آواز نظر انداز کرتے ناک کی سیدھ میں چل رہے تھے۔ اس کے ہانپنے پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب مڑے۔ اب کیا پرابلم ہے خاتون آپ کے ساتھ؟ جیب میں ہاتھ ڈالے ہی وہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قرض نہیں مانگ رہے آپ سے، نمبر دے دیں ہمیں تاکہ پیسے لوٹا سکیں۔ وہ تنک کر بولی۔ اس شخص کی نگاہوں میں شناسائی کی ایک رمق تک نہیں تھی۔ کالج سے واپسی پر قریبی ریسٹورنٹ سے آنے والی اشتہار انگیز خوشبو پر اس کی سوئی ہوئی بھوک پھر سے جگا گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ صبح بھابھی کی باتوں میں الجھ کر پرس تو وہ گھر پر ہی بھول آئی تھی۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی۔ اس نیت سے نہیں کی کہ آپ مجھے پیسے لوٹائیں۔ اب آپ جان چھوڑیں میری، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولے۔ ہلکے گلابی رنگت کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی خود بھی لباس کی ہم رنگ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کالی آنکھیں اور ان پر پہرا دیتی بڑی بڑی سی مڑی سی پلکیں انہیں الجھانے کا باعث بن رہی تھی۔ گلابی لب حرکت کرتے نہ جانے کیا کچھ مزید کہہ رہے تھے۔ یہ چین ہماری امی کی ہے، صبح ہم پرس گھر بھول آئے تھے، وہ منحوس مینیجر اگر ہمیں مجبور نہیں کرتا تو خیر آپ جتنے بھی کھڑوس ہوں، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ انہوں نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی گردن میں موجود پرانی سی اس چین پر انگلیاں پھیرتی وہ انہیں پہلی بار بہت معصوم لگی۔ اسی طرح گھومتی پھرتی رہتی ہیں آپ؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے ایک بار پھر چلنے لگے تھے۔ نہیں، لنچ کے لیے آئے تھے ہم یہاں قریب کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہیں جاب بھی کرتے ہیں۔ وہ پاس بکھرے سوکھے پتوں پر چلتی چرچر کی آواز سے محظوظ ہوتی، آنکھیں میچ کر مسکراتی انہیں تفصیل سے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ افضل ملک جو اپنے ماں باپ سے بھی ضرورت کے تحت بات کرتے تھے، اس لڑکی کی بچکانہ باتوں اور حرکتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ گھر پر کون کون ہوتا ہے آپ کے؟ اس کے بے ریا چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولے۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اس لڑکی کو سنتے رہنا چاہتے تھے جس سے پہلی ملاقات پر وہ اس کے بولنے پر تنگ ہوئے تھے۔ بھائی اور بھابھی، اس کی آواز کی کھنک ایک دم ہی دھیمی پڑی تھی۔ ان کا دل ایک دم ہی اس کے لیے اداس ہوا۔ آپ لیٹ نہیں ہو رہے؟ اس کے بولنے پر انہوں نے حیرانی سے اس آس پاس دیکھا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ بہت دور رہ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی باتوں میں یوں گم ہوئے تھے کہ ان کا دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے۔ جواباً وہ خود کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے یوں ہنستے دیکھ رہے تھے۔ اس ہنسی کی کھنک دل کو اس قدر بھلی لگ رہی تھی کہ تمام عمر اس ہنسی میں گم رہنے کو جی چاہتا تھا۔ اس رات دیر تک ہاسٹل کے کمرے میں لیٹے وہ اس لڑکی کو سوچتے رہے تھے، آنکھوں میں قرب لیے لبوں سے مسکراتی وہ مومی گڑیا ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو ہر جگہ ڈھونڈا، اسے نہ ملنا تھا وہ نہ ملی۔ ان کے امتحانات ختم ہو گئے تھے، اگلے دن انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ موسم شام سے ہی ابر آلود تھا، رات تک گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی ہاسٹل کے پچھلی جانب سنسان سڑک پر کھلتی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہاسٹل کی روم کی کھڑکی پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ رمجم برستی بارش میں کھڑکی پر پڑی دھند کے باوجود انہیں بھاگتا ہوا کوئی حیولہ نظر آیا۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے 4-5 لڑکے بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحے میں وہ ساری کہانی سمجھ گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ بھاگتے ہوئے ہاسٹل سے نکلے۔ پچھلی جانب نکلتی گلی سے انہیں وہ لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ پلیز ہیلپ، پلیز ہمیں بچا لیں۔ انہیں سامنے سے آتے دیکھ وہ لڑکی ان کے پیچھے آ چھپی تھی۔ وہ تو ساکت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جسے پچھلے 3 ماہ سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ملی بھی تو اس حالت میں۔ وہ بارش میں بری طرح بھیگ چکی تھی، بکھرے بالوں کے ساتھ بارش میں پوری طرح بھیگی وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی چادر ان لڑکوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں یکدم ہی مرچیں سی بھر گئی تھیں۔ وہ جنون کی سی حالت میں ان لڑکوں کو مار رہے تھے۔ وہ 4-5 لڑکے تھے، ان پر بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ بری طرح روتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہچان تو وہ بھی چکے تھے۔ ان لڑکوں کے بھاگ جانے کے بعد وہ اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے اس کی جانب آئے۔ دوسروں کی نہیں تو اپنی عزت کا تو خیال کر لیتی ہیں۔ زندگی، عزت
مذاق ہے آپ کے لیے. جانتی ہیں اگر ابھی میں نہیں آتا تو وہ لڑکے آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ اندازہ ہے آپ کو کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ اس پر ہی برس پڑے تھے جو حیران سی ان کی آنکھوں کے سخت تاثرات دیکھ رہی تھی. نیوی بلو کلر کے لباس میں اس کی گلابی رنگت مزید گلابی لگ رہی تھی. بکھرے بال، لبوں سے نکلتا خون ان کا ضبط آزما رہا تھا. اس لمحے ان کا دل چیخ چیخ کر انہیں بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی پوری شان سے دل کی سلطنت پر قابض ہو چکی ہے، جس کا وہ نام تک نہیں جانتے. اب یہاں کھڑی روتی رہیں گی کیا؟ ساتھ آئیں میرے. بنا اس کی جانب دیکھے وہ اس کے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہاسٹل کی جانب بڑھے. اس کے پاس اس وقت ان کے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے پیچھے چل رہی تھی. یہ بوائز ہاسٹل ہے، آپ یہاں کھڑی رہیں، میں ابھی آتا ہوں. بھاری روبدار آواز پر وہ اس بات میں گردن ہلا گئی. یہ پہن لیں. چند لمحے بعد وہ اپنا ہوڈ لیے واپس آئے تھے. اس کے وجود سے نظریں چراتے وہ ہوڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے. وہ نظریں چراتی ان کے ہاتھوں سے وہ تھام گئی. وہ خود بھی پوری طرح بھیگ گئے تھے. کیوں پیچھے آئے تھے وہ آپ کے اتنی رات میں؟ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اسے پوری طرح اپنے ہوڈ میں چھپی دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولے. ہاں ہم لیٹ ہو گئے تھے. ٹھنڈ کے باعث وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں آپ، میرے دوست کی گاڑی ہے یہ، آ جائیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں. ان کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی. ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے آپ پر. اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے. وہ جھٹکے سے سر اٹھائے انہیں دیکھنے لگی. وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے. وہ اس بات پہ گردن ہلا گئی. ہمیں اگلے اسٹاپ تک ڈراپ کر دیں آپ. وہ بھررائی آواز میں بولی. اسٹاپ پر گاڑی روک کر اس نے ان کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے تھے. وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی. اگلے دن وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے جہاں ان کی ماں نے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر بات پکی کر رکھی تھی. اس لڑکی کی محبت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتے تھے، اور ماں کی محبت میں افضل ملک نے ماں کی محبت کو چنا. چند مہینے بعد سدرا بیگم ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی. بظاہر تو ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگا تھا، لیکن دل تو وہ 2 سال پہلے ہی کسی کے نام کر چکے تھے جس کا وہ خود نام تک نہیں جانتے تھے. سدرا اور ان کے درمیان ہمیشہ سے ایک دیوار رہی تھی جسے نہ انہوں نے بانٹنے کی کوشش کی، نہ سدرا نے اپنی محبت سے اس دیوار کو گرانے کا سوچا. سمندر کے 2 کناروں کی مانند وہ جیتے رہے. سدرا کو انہوں نے ہر آسائش دی تھی سوائے محبت کے. وہ محبت جو ان کے پاس تھی ہی نہیں، وہ کس طرح دیتے؟ شیریں کی پیدائش کے بعد سدرا پوری طرح اس میں مصروف ہو چکی تھی، اور پھر ان کی زندگی میں وہ رات آئی جو انہیں عمر بھر کا روگ سونپ گئی. اس رات بھی بارش گرج چمک کے ساتھ جاری تھی. وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہے تھے جب کوئی ان کی گاڑی سے ٹکرایا. وہ جو کوئی بھی تھا زوردار جھٹکے سے دور جا پھینکا تھا. وہ سرعت سے گاڑی سے نکل آئے. وہ کوئی لڑکی تھی جس نے چادر سے اپنا وجود چھپا رکھا تھا. وہ لڑکی پریگننٹ تھی. انہوں نے دھیرے سے اسے سیدھا کیا. اگلے ہی لمحے ان کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا. جو لڑکی پچھلے 2 سالوں سے رات کے اندھیرے میں ان کی نظروں میں آ سماتی وہ اس حال میں اس طرح انہیں ملے گی یہ تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. پلیز نہیں، بس کریں ابراہیم، بس کریں. وہ بری طرح تڑپ کر رو رہی تھی. حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی تھی. سامنے کھڑا انسان جس نے کس سال سے اسے باپ کی طرح پیار دیا تھا، وہ اس کا باپ نہیں تھا. ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا یہ سب جاننے کے بعد اس کی بیوی کس حال کو پہنچے گی. لیکن آج اگر وہ افضل ملک کے حق میں نہیں بولتا تو ساری زندگی بیلا انہیں قصوروار سمجھتی رہتی. وہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی سے نکل گئی تھی. ابراہیم بھی اس کے پیچھے نکلا. کیوں چھپ رہی ہیں؟ کس سے چھپ رہی ہیں آپ؟ وہ بازو سے اسے تھامتا، زبردستی انگشت سے اس کا چہرہ اٹھاتا سنجیدگی سے بولا. وہ آنسو ضبط کرتی دوبارہ سر جھکا گئی تھی. بیلا، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے وہی بیلا چاہیے جو کل سے پہلے تھی. آپ بیلا ابراہیم ملک ہیں. کیا یہ پہچان کافی نہیں ہے؟ اس نے محبت سے سوال کیا. وہ اب بھی خاموش ہی رہی تھی. بیلا، یہ نہ کریں، خدا کے لیے یہ نہ کریں. خاموش نہیں رہیں. خدارا آپ کی یہ خاموشی ابراہیم ملک کی جان لے لے گی. وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی. آنسو تواتر سے ابراہیم ملک کا سینہ بھگو رہے تھے. اندر بہت شور ہے. یہ خاموشی اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اندر کیوں نہیں اتر رہی خاموشی؟ اس شور سے میرا دم گھٹ رہا ہے. مجھے گھٹن ہو رہی ہے. بہت گھٹن ہے ابراہیم. یہ شور میری جان لے رہا ہے. وہ لب بھینچ کر اس کے گرد بازو پھیلائے اسے سن رہا تھا. آپ مجھ سے محبت نہیں کریں؟ وہ بچوں کی مانند ضدی انداز میں بولی. کیوں نہیں کروں؟ وہ دھیرے سے بولا. میں نے بابا کو بابا نہیں. وہ روتی ہوئی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی. آپ ان کی ہی بیٹی ہیں. افروز احمد کی نشانی ان کے لیے ان کی زندگی سے بڑھ کر ہے. وہ اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے بولا. میرے پاس رہیں. وہ مزید چہرہ چھپاتی دھیرے سے بولی. آپ کے پاس ہی ہوں. اس کے لبوں پر
पल भर को मुस्कुराहट बिखरी। इसने नरमी से इसके गाल को लबों से छुआ। आपने थप्पड़ मारे हैं मुझे। इसकी मिसाही पर एक बार फिर इसके जख्म ताज़ा हुए। इसके गाल पर नील के साथ सूजन भी दर आई थी। जानता हूँ मैं, वो अंगूठे की मदद से गाल सहलाते बेतासुर लहजे में बोला। वो पलकें झपक कर आंसू जब्त करने लगी। तो क्या इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? रो लें, अपने आंसू ना छुपाए मुझसे, क्योंकि आप छुपा नहीं सकती। वो इसके आंखों के किनारे लबों से छू रहा था। ये शख्स वाकई समझ से बाहर था। दर्द देकर इस तरह बेपरवाह, कभी एक आह पर तड़प जाने वाला। वो आंखें मीच गई। सच ही तो कह रहा था वो आंसू छुपा नहीं सकती थी इस शख्स से। आंसू लड़कियों की सूरत गालों पर बिखरे। दर्द हुआ था मुझे, वो भर्राई आवाज़ में ना चाहते हुए भी जिता गई। जानता हूँ दर्द हुआ था। वो अब भी बेतासुर से अंदाज में इसकी जानिब देख रहा था। भारी मर्दाना हाथों की इस कदर शदीद थप्पड़ों ने इसके गालों पर कितना शदीद असर किया होगा वो जानता था। इसका गिला जायज़ था। मारा इसलिए ही था ताकि असर हो। इसके गालों की नरमी महसूस करते वो संजीदगी से बोला। वो आंखों में शिकवा लिए इसकी जानिब देख रही थी। बोली, कुछ नहीं, आपकी गलती पर मारा है, और इस तरह की गलती दोबारा हुई तो मुझसे किसी किस्म की नरमी की उम्मीद नहीं रखें। फिर से थप्पड़ मारेंगे? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। आंखों में आस थी कि वो नहीं कहेगा। भला बार बार इस पर हाथ उठा सकता था क्या? जान ले लूँगा। इसके लफ्ज़ों के साथ अमल में भी सख्ती थी। वो दर्द की शिद्दत से सिसकी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, झूठे मुनाफिक। वो कान की लो से हिलाती इससे दूर हुई। वो मुस्कुराहट दबाए इसकी जानिब देखने लगा। आपने मेरी माँ को देखा है? वो सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि इब्राहिम इसे देख कर रह गया। क्या कुछ नहीं था इसकी आँखों में? हसरत, टूटे कांच की सी चुभन, एक उम्मीद। वो तो आप में नज़र आती हैं बेला। वो इसकी आंखों में नहीं देख रहा था, मुझ जैसी थी। वो इसकी आंखों में अपना अक्स देखती, इसका ज़ब्त आजमा रही थी।